بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ناظرین، جھوٹے اور مکار ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وعدہ خلافی کرتے ہوئے ایران کو 48 گھنٹوں کی وارننگ دے کر صرف 20 گھنٹوں کے بعد ہی ایرانی بجلی گھروں، پانی صاف کرنے کے پلانٹس، آئل و گیس تنصیبات پر خوفناک بمباری شروع کر دی عید کے فوراً بعد، جس کا اب سخت ترین جواب دیتے ہوئے ایران نے بھی سینکڑوں میزائل اور خودکش ڈرونز کی بارش کر کے اسرائیل و عرب ممالک میں قیامت برپا کر دی ہے۔ ناظرین، صرف پچھلے 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل، سعودی عرب، امارات، قطر، بحرین اور کویت میں ہلاک و زخمی ہونے والوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری طرف ایران میں بھی خاص طور پر تہران اور اصفہان میں 1000 کے قریب عام شہری ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ وہی منظر ہے جس کی اللہ والوں نے عید سے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ عید کے بعد خلیجی ممالک ایران اور اسرائیل میں خون کی ندیاں بہنے والی ہیں۔ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے فرمایا ہے کہ یہ تو ابھی صرف آغاز ہے، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں اطراف پاگل پن سوار ہوتا نظر آئے گا، اور عام شہری آبادیوں پر اتنے بم اور میزائل برسیں گے اور اتنے ڈرون گریں گے جا کر کہ جن میں بلا شبہ ہر ہفتے ہزاروں شہری ہلاک و زخمی ہوں گے۔ ناظرین، بہت خوفناک منظر جو عید سے پہلے ہم نے پیش گوئیوں میں بتایا تھا وہ اب حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے۔ عید کا دن گزرنے کے بعد سے اب تک جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور اگلے چند ہفتوں کے اندر معاملات کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں، یہ تمام تفصیلات ہم آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایران کو چین، شمالی کوریا اور روس کی طرف سے جدید ترین میزائلوں کی مسلسل سپلائی جاری ہے، اور اس حوالے سے بھارت کے سینئر صحافی پراوین ساہنی نے پاکستان کو بھی ملوث کر کے اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ کا حصہ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ پراوین ساہنی نے کیا دعویٰ کیا ہے اور پاک فوج کے جرنیلوں پر کیا الزام لگایا ہے، اور اس الزام کی آڑ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے موجودہ حکومت پر کس قسم کا دباؤ آ سکتا ہے، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، تہران اور اصفہان کے بجلی گھروں پر خوفناک امریکی و اسرائیلی بمباری آج صبح سویرے نماز فجر کے وقت شروع ہوئی، جس سے تہران، پورا جو تہران دارالحکومت ہے، وہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل و خلیجی ممالک پر میزائل برسانے اور ڈرون خودکش حملوں کے ذریعے جو ات مچائی ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اسے بھی شیئر ضرور کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے واٹس ایپ گروپس میں اور فیس بک گروپس میں، کیونکہ اسی طرح ہم چراغ سے چراغ جلا کر ہی ان اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں، وہ خوف، مایوسی اور نا امیدی کے اندھیرے جو مین اسٹریم میڈیا اور خاص طور پر عالمی میڈیا اور بھارتی میڈیا پھیلا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایران پر حملہ کر کے ٹرمپ کس بری طرح دلدل میں دھنس گیا ہے،
इस पर शुमाली कोरिया, चीन और रूस के हुक्मरान और इंटेलिजेंस इदारे कह लगा रहे हैं। अमेरिका और नेटो ममालिक ने साजिश करके रूस को जिस तरह यूक्रेन की जंग में फंसाया था, पुतिन ने इसका बदला मशरिक़ वस्ता में जंग की आग भड़का कर ले लिया है। इसमें तबाही तो मुसलमानों की हो रही है या अब इसराइल और अमेरिका की होगी, लेकिन हुआ ये है कि अमेरिका जो सुपर पावर है पूरी दुनिया का, उसको अब लेने के देने पड़ गए हैं। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों के इल्म में आया है कि पिछले 2 सालों के दौरान शुमाली कोरिया, चीन और रूस ने ईरान को हज़ारों की तादाद में जदीद तरीन मिज़ाइलों के स्पेयर पार्ट्स, जदीद तरीन जो मिज़ाइल हैं वो स्पेयर पार्ट्स की सूरत में भिजवा दिए और ईरान में इन मिज़ाइलों को असम्बल करने के कई प्लांट पहाड़ों के अंदर लगे हुए हैं इंतहाई गहराई में। इसके साथ साथ ईरान ख़ुद भी जदीद तरीन मिज़ाइल और ड्रोन तैयार कर रहा है। इसलिए ये जो पूरा नेटवर्क तश्कील पा चुका है वर्कशॉपों का, कारखानों का पहाड़ों के अंदर, इसलिए अब ये जंग जितनी भी लंबी हो जाए, ईरान के पास खुद कुछ ड्रोन तैयारों और मिज़ाइलों का स्टॉक ख़त्म होने वाला नहीं। बल्कि एक सीनियर भारतीय सहाफ़ी परवीन साहनी ने अब तो ये दावा भी कर दिया है कि ईरान को चीन से मिज़ाइलों की फराहमी इस वक्त भी जारी है और ये सप्लाई ज़मीनी रूट से बरास्ता पाकिस्तान की जा रही है। परवीन साहनी ने इल्ज़ाम लगाया है कि जिस तरह पाकिस्तानी जर्नैलों ने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमेरिका के साथ डबल गेम की थी और एक तरफ अमेरिकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान पर हमले के लिए एयर बेसिस भी दिए और ज़मीनी रूट भी फराहम किया डीज़ल और असलहा की फराहमी के लिए, साथ ही ISI का एक अलग विंग भी कायम कर दिया गया जो अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ 20 साल गोरीला वॉर में शरीक रहा और ISI की इसी प्रॉक्सी वॉर की वजह से अमेरिका को आखिरकार अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाकर वापस जाना पड़ा। नाज़रीन, परवीन साहनी का कहना है कि पाकिस्तानी जर्नैल बज़ाहिर जिस तरह भी अमेरिका के इत्तेहादी बने रहें, वो अपने मुल्क के स्ट्रेटजिक मुफादात पर कभी समझौता नहीं करते। सदर जनरल अयूब खान और सदर जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से पाकिस्तान का जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, इसके तहत ईरान पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक इत्तेहादी है और पाकिस्तान की फ़ौज और जर्नैलों की आज भी खुफिया तौर पर वही पॉलिसी चल रही है जो जिहाद अफ़गानिस्तान के दौरान रही है, पहले रूस के ख़िलाफ़ और फिर अमेरिका के ख़िलाफ़। और पाकिस्तानी जर्नैल आज भी इसी पॉलिसी के तहत चीन से ईरान को लॉजिस्टिक सपोर्ट का एक पूरा खुफिया नेटवर्क चला रहे हैं और अमेरिका जब तक इस लॉजिस्टिक सपोर्ट को नहीं रोकता, ईरान को शिकस्त देना नामुमकिन है। नाज़रीन इकराम, परवीन साहनी भारत के सफ़े अव्वल के अंग्रेज़ी अखबारात का सीनियर एडिटर और कालम नवीस रहने के हवाले से भारतीय इंटेलिजेंस वर्ल्ड ख़ास तौर पर RA का एक अहम असासा समझा जाता है और बज़ाहिर वो मोदी सरकार और भारतीय फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी करता है, लेकिन बड़े तरीके और सलीके से वो भारतीय हुकूमत का बयानिया, अजीत दोवाल का बयानिया प्रोमोट भी करता रहता है। इसराइल व भारत गठजोड़ की पूरी कोशिश है कि ईरान में शिकस्त का गुस्सा ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान पर निकाले, इसलिए चीन से मिज़ाइलों की पाकिस्तानी ज़मीनी रूट के ज़रिए ईरान को मुसलसल सप्लाई की ये कहानी घड़ी गई है और पिछले 24 घंटों से भारतीय मीडिया ने ये नया चूरन बेचना शुरू कर दिया है। हालांकि जोग्राफियाई हवाले से नाज़रीन अगर देखा जाए
تو شمالی کوریا چین اور روس سے ایران کو میزائلوں اور دیگر ہتھیاروں کی سپلائی کا محفوظ ترین راستہ اور مختصر ترین راستہ بحیرہ کیسپیئن کا روٹ ہے، جو مکمل طور پر روس کے کنٹرول میں ہے۔ ناظرین کرام، بحیرہ کیسپیئن میں نہ کوئی امریکی جنگی بحری جہاز جا سکتا ہے، نہ موجود ہے، نہ وہاں کوئی امریکی آبدوز ہے، اور نہ ہی بحیرہ کیسپیئن کی فضا پر کوئی امریکی طیارے یا نگرانی کا کوئی سسٹم ہے۔ بحیرہ کیسپیئن کے شمال مغرب میں روس کا طویل ساحل ہے اور شمال مشرق میں قازقستان کا طویل ساحل ہے اور ترکمانستان کا ساحل ہے۔ مغرب میں آذربائیجان کا ساحل ہے اور جو قازقستان کا طویل ساحل ہے اور ترکمانستان کا طویل ساحل ہے، وہ دونوں ممالک چین کے ساتھ ان کا سمجھ لیں کہ سرحدیں ملتی ہیں، اور روس کی تو براہ راست ساحل ہے اس بحیرہ کیسپیئن میں۔ اس لیے یہ جو تہران کا قریب ترین روٹ ہے اسے ہم بحیرہ کیسپیئن کہہ سکتے ہیں، جو بحیرہ کیسپیئن کے جنوب میں یا تہران کے شمال میں ایک بڑا لمبا ساحل ہے، اور انتہائی محفوظ جو روٹ ہے وہ فضائی روٹ بھی اس کو محفوظ سمجھا جاتا ہے اور بحری روٹ کو بھی انتہائی محفوظ سمجھا جاتا ہے، اور زمینی روٹ بھی جو بذریعہ ترکمانستان یا افغانستان ہے اس کو بھی انتہائی محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ایک محفوظ سمندری و فضائی رستہ دستیاب ہونے کے باوجود شمالی کوریا، چین اور روس کو کیا پڑی ہے کہ وہ پاکستان کے راستے میزائل بھیجیں ایران کو۔ اس لیے امریکہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ایران کے اس کے جو 3 بڑے اسٹریٹجک اتحادی ہیں ان کی طرف سے جو سپیئر پارٹس اور وار ہیڈز ہیں ان کی بہت بڑے پیمانے پر جو سپلائی ہے ایران کو وہ روک سکے، لیکن یہ انڈیا والے صرف اپنا سمجھ لیں کہ چورن بیچ رہے ہیں تاکہ جو سارا غصہ ہے وہ پاکستان پر ٹرمپ کا، کہتے ہیں نا ڈگا کھوتی تو غصہ کو مارتے، یہ معاملہ چل رہا ہے اس معاملے میں۔ اس لیے ایران امریکہ اسرائیل جنگ چاہے کتنا بھی طول پکڑ لے ناظرین، ایران کے اسلحہ خانہ سے میزائلوں اور خود کش ڈرونز کا ذخیرہ ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ خود ایران کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر خود کش ڈرونز اور میزائلوں کی تیاری جاری ہے، اور بحیرہ کیسپیئن کے سمندری و فضائی روٹ سے بھی مسلسل میزائل اور پرزے ایران کو سپلائی کیے جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کا سپلائی روٹ زیادہ طویل ہے۔ ایران کو بحیرہ کیسپیئن کے راستے سپلائی کے لیے جو روٹ ہے وہ روس اور چین سے بمشکل 2-4 ہزار کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، لیکن امریکی و اسرائیلی فوج کو مشرق وسطی تک امریکہ سے میزائل اور گولہ بارود پہنچانے کے لیے 10-15 ہزار کلومیٹر کا طویل ترین فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ یوکرین اور غزہ جنگ کی وجہ سے امریکی میزائلوں اور جو بموں کے ذخائر ہیں وہ پہلے ہی خالی ہو چکے ہیں بڑے پیمانے پر۔ اس لیے اگر ایران جنگ 1-2 سال طویل ہو گئی تو امریکی و اسرائیلی فوج کے میزائلوں اور بموں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر انٹرسیپٹر میزائلوں کی شدید کمی کا سامنا ہوگا، اور جب یہ صورت پیدا ہو گئی تو ایرانی میزائل و خودکش ڈرونز کے حملوں سے اسرائیل، سعودی عرب، اردن، کویت، بحرین، امارات اور قطر میں ہر طرف موت ناچتی نظر آئے گی۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اپنے بجلی گھروں، تیل تنصیبات اور واٹر فلٹریشن پلانٹس پر حملوں کے فوراً بعد ایران نے بھی اسرائیل اور خلیجی ممالک کے ایئرپورٹس، بجلی گھروں، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور آئل ریفائنریز کو بہت بڑے پیمانے پر نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور عرب ممالک اور اسرائیل میں آج صبح سے ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ ایئرپورٹس پر کھڑے
کئی مسافر طیارے بھی جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ خلیجی ریاستوں میں سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے اور عوام میں شدید خوف و ہراس ہے۔ لوگ جمع کیا ہوا سونا بیچ کر کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے ہیں اور اسٹاک کر رہے ہیں۔ خاص طور پر پینے کا پانی ہر گھر میں اگلے 2-3 ماہ کا اسٹاک کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ خلیجی ریاستوں میں افواہ یہ پھیل گئی ہے کہ کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر میں اگلے چند ہفتے کے بعد پینے کا پانی نہیں ملے گا۔ ناظرین، آپ کو عید سے پہلے والی ہماری ویڈیو یاد ہوگی جو اس وقت بھی ہماری ٹائم لائن پر موجود ہے، جو نئے دوست ہیں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ والوں نے پیش گوئی کی تھی کہ عید کے بعد مشرق وسطیٰ میں خون کی ندیاں بہنے والی ہیں اور اس سلسلے کا آج آغاز ہو گیا ہے اور ہر طرف موت کا رقص ہے، دونوں طرف پاگل پن سوار ہے اور فوجی اہداف کے ساتھ ساتھ اب اندھا دھند عام شہریوں، سویلین تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا کہنا ہے کہ اگلے 36 گھنٹوں میں متحدہ عرب امارات اور بحرین بھی جنگ میں شامل ہو جائیں گے اور ایران پر حملے کریں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس کے بعد پھر ایران کو شروع میں خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن اس کے جواب میں پھر ایران متحدہ عرب امارات اور بحرین میں قیامت برپا کر دے گا۔ خاص طور پر دبئی، ابو ظہبی، منامہ اور دیگر جو ریاستیں ہیں وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور اتنے ڈرون اور میزائل باری کرے گا کہ ان ریاستوں کو اسرائیل اور بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کی پھر انتہائی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اور امارات میں سرمایہ کاری جو پچھلے 30-40 برسوں کے دوران دنیا بھر سے جن لوگوں نے امارات میں سرمایہ کاری کی ہے، بابا جی کا کہنا ہے کہ وہ بالکل دیوالیہ ہونے والے ہیں، کیونکہ جو پراپرٹی کی قیمت ہے وہ 50 سے 60% تک گر جائیں گی اور جو بزنسز ہیں وہ اگلے 2 سے 4 سال کے لیے بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور خربوں اربوں ڈالر کی جو اس علاقے میں انویسٹمنٹ ہے وہ ساری سمجھ لیں کہ ڈیڈ ہو جائے گی، اور پھر یہ جو اگلے 2 سے 4 سال کا عرصہ ہوگا وہاں سے انہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی انکم نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں سارا کاروبار چوپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ خوفناک منظر بتاتے ہوئے بابا جی داتا دربار والوں کا مزید کہنا ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں میں ایرانی جو بندرگاہ ہے چابہار اور آبنائے ہرمز کے علاقے پر امریکہ کے بڑے حملے کا آغاز ہو جائے گا۔ پہلے 3-4 روز تک ساحلی علاقے اور ایرانی بحریہ کو خوفناک قسم کی امریکی میزائل باری اور امریکی و اسرائیلی بمباری سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ مسلسل 3 سے 4 روز یہ بمباری اور میزائل باری جاری رہے گی۔ اس کے بعد امریکہ اپنے میرینز اور چھاتہ بردار اس علاقے میں اتارے گا، ساحلی ایریا میں چابہار پر، اور پھر وہ بڑھیں گے آگے آبنائے ہرمز کی طرف، اور ایران کو اسی وقت کا انتظار ہے کہ جب امریکی فوج ایرانی ساحلوں پر اترے گی۔ ایسا کہنا ہے حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا۔ وہ ان کا فرمانا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے امریکی فوج کے ایرانی ساحلوں پر اترنے کا، وہ مارچ کے آخری 2-3 دنوں یا پھر اپریل کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا۔ اس علاقے میں انسانی تاریخ کی تیز ترین، خوفناک ترین اور خون ریز ترین جھڑپیں ہوتی انہیں
نظر آ رہی ہیں مکاشفے میں۔ ناظرین کرام، اس دوران امریکہ اور عرب ممالک کی فضائیہ اور بحریہ کو ناقابل تصور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایران کو ابھی بہت بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوگا۔ ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا دے گا، جس کے بعد تیل کی جو 20% سپلائی ہے دنیا کی وہ مکمل طور پر بند ہو جائے گی اور ڈیزل و پیٹرول کی قیمتیں 500 سے 600 روپے لیٹر تک پہنچ جائیں گی اپریل کے دوسرے ہفتے میں، اور جو LPG ہے وہ بھی 500 سے 600 روپے فی کلو ملے گی، اور مہنگائی کا ایک خوفناک طوفان پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس لیے بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ جو پاکستان میں تعلیمی ادارے 31 اگست تک بند ہیں، وہ 31 اگست کی بجائے پھر اپریل اور مئی کے لیے 2 مہینوں کے لیے مزید بند کر دیے جائیں گے۔ مزید اس حوالے سے جو اپڈیٹس اور پیش گوئیاں ہوں گی وہ لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔